أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزناد عرش ومداد كلماتي رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمدللہ ہم آج سیرہ کے آخری سیشن میں ہیں اور آج ہم ڈسکس کریں گے جیسے کہ ہم لاسٹ ٹائم ڈسکس کیے تھے بیٹل آف تابوک کو۔ بیٹل آف تابوک کے جب وہ واپس آ رہے تھے وہاں سے لے کے نبی علیہ السلام کی وصال تک کی جو سفر تھی آج انشاءاللہ ہم اسے ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو شروعات اس طرح سے ہے کہ نبی علیہ السلام 50 دن کے لیے جو سیج آف تابوک تھا وہاں پر تھے۔ اتنا دن تک وہ کبھی دور رہتے نہیں تھے مدینہ سے، تو مدینہ کے لوگ بہت زیادہ محبت کرتے تھے نبی علیہ السلام سے۔ تو کوئی 50 دن بعد نبی علیہ السلام واپس آئے تھے۔ جب وہ قریب آ رہے تھے مدینہ کے، دور سے ان کو احد دکھا تو انہوں نے بولا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جسے میں محبت کرتا ہوں اور یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یہ ہماری ہماری ایک سنت میں آتا ہے کہ ہم مجھ سے محبت کریں، کیونکہ نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ جب وہ آئے تو لوگوں نے ان کو ویسے ہی ویلکم کیا جیسے کہ ہجرت کے بعد نبی علیہ السلام کو ویلکم کیا تھا مدینہ میں۔ اور اس کے بعد ہی ریسنٹلی 2-3 مہینوں کے اندر 2-3 جنازہ ہوئے۔ پہلی تو جیسے کہ ہم لوگ بات کیے تھے کہ پہلی ہجرت جو تھی وہ ابیسینیا مطلب حبشہ کے لیے گئے تھے، جو مرد عورت ایک گروپ آف پیپل مکہ سے گئے تھے کیونکہ بہت زیادہ پرسیکیوشن تھی مکہ میں، جس کی وجہ سے وہاں کا جو نجاشی تھا جو وہ تو کرسچن تھا لیکن بعد میں وہ نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو گیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کو خبر پہنچتی ہے کہ وہ جو حبشہ کا مطلب جو بھی راجا تھا، اس کا نام اسہمہ ابجر تھا، تو اس کی انتقال ہو گئی تھی۔ تو نبی علیہ السلام وہاں جا تو نہیں پائے تھے لیکن مدینہ سے انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ پھر اس کے 1 مہینے بعد نبی علیہ السلام کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے عثمان رضی اللہ عنہ کی دوسری شادی تھی، ان سے پہلے ان کی بڑی بہن سے بھی ان کا نکاح تھا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ بہت زیادہ دکھی ہو گئے تھے جب ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو نبی علیہ السلام ان کی مطلب جو اداس رہتے تھے کیونکہ ابھی ان کی اب نسبت نہیں نبی علیہ السلام کی فیملی سے۔ تو نبی علیہ السلام کہتے تھے کہ عثمان اگر میری 40 بھی بیٹیاں ہوتی نا، تو اگر وہ اس طرح ایک کے بعد ایک فوت ہوتی، میں تمہیں ایک کے بعد ایک دیتا چلا جاتا، مطلب تمہارے کیریکٹر میں مجھے اتنا فخر ہے۔ پھر کچھ مہینوں بعد جیسے کہ ہم بیٹل آف احد میں ڈسکس کیے تھے کہ جو عبداللہ بن ابی کر کے جو منافق کا سردار تھا، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جو بیٹا تھا وہ، لیکن وہ صحابہ بہت نبی علیہ السلام کو بہت فالو کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے اور اسلام کو اچھی طرح فالو کرتے تھے۔ تو وہ نبی علیہ السلام سے بہت ریکویسٹ کیے کہ آپ میرے ابو کا جنازہ پڑھا دیجیے۔ تو نبی علیہ السلام تو ویسے بھی مرسیفل ہے، تو نبی علیہ السلام جا کر ان کا جنازہ پڑھانے جا رہے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ کو راستے میں روکے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایک منافق، آپ کو بھی پتہ ہے وہ ایک منافق ہے، وہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تھا احد جیسے غزوہ میں، تو آپ اس کا جنازہ آپ کو پڑھانا صحیح نہیں رہے گا آپ کے لیے۔ نبی علیہ السلام بولتے کہ نہیں اور مجھے جانا چاہیے اور مجھے پڑھانا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام ان کا جنازہ پڑھا دیتے ہیں، اور بعد میں اس پر قرآن کی آیت بھی نازل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بولتے ہیں کہ آپ کو ایسے لوگوں کے جنازے میں شامل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے دین کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا نا، یہ جنازہ کا جو 2-3 تھا، اس کے بعد یہ سچویشن تھا کہ عرب کے لوگ اب جان چکے تھے کہ اسلام جو یہ پاور نئی ابھری ہے، یہ ایک بہت اسٹرانگ پاور ہے، لائک پولیٹیکلی ہے، کیونکہ ایک نبی کے انڈر میں اتنا اسٹرانگ آرمی اور ایک کے بعد ایک فتح حاصل کر رہے ہیں۔ تو عرب کے لوگ نا پہلے سے جانتے تھے کہ یہ جو جس کا کنٹرول آ جاتا ہے نا کعبہ شریف پہ، وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ جب ابرہہ کی آرمی آئی تھی تباہ کرنے کے لیے نعوذ باللہ کعبہ شریف کو، تو اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹ کیا تھا۔ تو ان کا وہ بہت اسٹرانگ عقیدہ تھا کہ کچھ بھی مجھے اللہ تعالیٰ اپنا گھر کا باغ ڈور ایسے آدمی کو نہیں دیتے جس کے ساتھ وہ خوش نہیں ہے۔ تو کہیں نہ کہیں وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ صحیح آدمی ہے، تو دھیرے دھیرے وہ دیکھ رہے تھے کہ پوری ایکسپینشن ہو رہی تھی
मतलब कहा जाए तो एक साउथ ऑफ जॉर्डन से लेके यमन और ओमान तक नबी अलैहिस्सलाम के अंडर में जो पूरी एरिया थी, वहाँ से लेके हम साउथ ऑफ जॉर्डन से लेके यमन और ओमान तक, और रेड सी से लेके गल्फ ऑफ अरेबिया तक। इंशाल्लाह मैं यहाँ स्क्रीन शेयर करना चाहूँगी आप लोग थोड़ा, कि जो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कंसोलिडेशन ऑफ मुस्लिम इन्फ्लुएंस इन नॉर्दर्न अरेबिया, लाइक जो पूरी नॉर्दर्न अरेबिया थी, मक्का थी, मदीना थी, और सारे एरिया और सब छोटे छोटे जो कबीले थे वो सारे ईमान लेके आ गए थे नबी इस्लाम पे। तो काफी एक बड़ा एरिया, चंग कह सकते हैं, पूरा नॉर्थ ऑफ अरेबिया पूरा नबी इस्लाम के अंदर था। और ये 9 हिजरी की बात है। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक वो है कि जब वो वापस आ रहे थे बैटल ऑफ तबूक के बाद, जब इतना बड़ा आर्मी वापस आ रहा था मदीना। तो ईयर ऑफ डेलीगेशन के बारे में हम जब डिस्कस कर रहे थे कि ईयर ऑफ डेलीगेशन 630 टू 631 सीई, ये डेलीगेशन मतलब लोग बहुत सारे जो कबीले थे वो लोग, जैसे कि मैंने बताया कि वो लोग को समझ आ गया था कि ये लोग सही मतलब नबी इस्लाम एक सच्चे प्रॉफिट है और ये एक सही दिन लेकर आए हैं, सच्चा दिन लेकर आए हैं। तो ये लोग अपने डेलीगेशंस, एक ग्रुप ऑफ पीपल, कोई 70 कोई 100 ऐसे लोगों को भेजने लगे, क्योंकि इन लोगों को लगा था इनका इनका क्या फिलॉसफी है, क्या लेके चलते हैं, उनको उस बारे में जानना था। मतलब ये लोग इसीलिए सोच रहे थे, आप सोचिए नबी इस्लाम जिस टाइम में वहां पर प्लेस किए हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला, जैसे उनको जिस टाइम में प्लेस किए हैं, सोचिए एक ऐसा लैंडस्केप कि जो कुरैश है, बनु बकर और बनु दो कबीले थे, बनु तगलब और बनु बकर। ये दो कबीले जो बड़े बड़े कबीले थे मक्का के, कोई 40 साल तक लड़े हैं पावर के लिए। और यू वोंट बिलीव, कोई 70,000 लोग मार दिए थे एक दूसरे का, लाइक इनसिग्निफिकेंट चीजों के लिए मतलब मारना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं था। मतलब खून खराबा, इतना वायलेंस, कोई मर्सी नहीं। एक ऐसा लैंडस्केप में नबी इस्लाम को अल्लाह ताला ने भेजा था मर्सी करके। और बात ये है कि फिर लोग मतलब वो समझ ही नहीं पाते, लोगों को तो सब कुछ उस जमाने में जंग ही सब कुछ था, कि जंग करके जीत गए, वो पावर है। और इनके पास स्वॉर्ड के पावर से और क्या ऐसा पावर है कि वो इतना बड़ा एरिया कैप्चर कर चुके हैं। तो बहुत, और कोई ज़्यादा साल भी नहीं लगा था, ये सारे जंग होते-होते कोई 8-9 साल ही गुज़रे थे, और इतना कम उम्र में, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि बनु तगलब और बनु बकर में कोई 40 साल की उन लोग की वॉर चली थी। जो औस और खज़रज है मदीना में, वो कोई 100 साल तक लड़े थे, उनके भी हज़ार-हज़ार लोग मारे गए थे वो सब वॉर्स में। तो सोच सकते हैं उनका माइंडसेट कैसे हो सकता है। तो बहुत सारे जो हिस्टोरियंस वो कहते हैं कि वॉरलॉर्ड है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वॉरलॉर्ड है, वॉर करके जीते हैं एरिया। ऐसा नहीं है। जैसे वॉर के बारे में हम डिस्कस करें कि वो एरिया पहले से ही वॉर प्रोन था। तो लेकिन बहुत जैसे कि नबी इस्लाम जितने गज़वा में शामिल हुए हैं और जितना लॉस हुआ है जानी तौर पर, लाइक जितने गज़वा उन्होंने लड़े हैं, कोई 1000 लोग भी टोटल अपोज़िट पार्टी और मुसलमानों को छोड़ के नहीं मरे हैं। मतलब इतना कम खून खराबा हुआ है। तो ये डेलीगेशंस जब आ रहे थे, तो ये कहाँ-कहाँ से डेलीगेशंस आ रहे थे? बनु अब्दुल कैश, ये एक ईस्टर्न ट्राइब था, लाइक जैसे ईस्ट ऑफ अरेबिया है, वहाँ का एक ट्राइब था, वहाँ आया था। वो लोग आए हुए थे अपने पूरी डेलीगेशन लेके नबी इस्लाम से पूछने के लिए कि इस्लाम क्या है, कैसे फॉलो किया जाता है। बनु असद बिन खुज़ैमा वाली ट्राइब आई थी, बनु तुजीब करके एक ट्राइब थी जो इस्लाम सीखने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, तो वो आके पूछे थे इस्लाम क्या है। और नबी इस्लाम क्या करते थे, जैसे-जैसे एरिया बढ़ता था वहाँ एक गवर्नर तैनात करते थे, और ग्रुप ऑफ जो कह सकते हैं दीन आलिम दीन थे, उनको भेजते थे, ताकि लोग वहाँ दीन को समझ सकें, पढ़ सकें, इल्म हासिल करके उसको फॉलो कर सकें। बनु फज़ारा भी थे, और बनु हनीफा के बारे में हम डिस्कस अगर थोड़ा-सा करें, तो बनु हनीफा वो मतलब कबीला थी। अ, अब हम बाद वाले सेक्शन में मतलब जैसे अगर पढ़ते हैं उस बारे में कि एक कह सकते हैं फ़ॉल्स प्रॉफिट ही था। तो वो बनु हनीफा से था, जो मुसैलिमा कज़्ज़ाब करके, जो नबी अलैहिस्सलाम के बाद ही अपना प्रॉफिट बोला कि मैं ही प्रॉफिट हूँ, नऊज़ुबिल्लाह। तो ये उसी टाइप का था, और वो आया भी था नबी अलैहिस्सलाम से, तो नबी अलैहिस्सलाम के पास। तो जब वो ईमान मतलब जब ईमान ले आया, तो पूछ रहा नबी अलैहिस्सलाम से कि मैं ईमान लेके तो आ गया, आप एक काम करिए, आप मुझे अपना सक्सेसर बोल दीजिए कि आपके बाद मैं रहूँगा। तो नऊज़ुबिल्लाह कितनी बुरी बात उसने करी। तो नबी अलैहिस्सलाम बोले ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं ही आखिरी नबी हूँ और ऐसा कुछ नहीं। और नजरान जो है, यहाँ के लोग क्रिश्चियन थे, नबी अलैहिस्सलाम मतलब वहाँ से जो डेलीगेशन आई थी,
ان کو ایڈریس تو کی تھی، پر کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، کچھ لوگ نہیں، کیونکہ وہ کافی اسٹرانگ ہولڈ تھی کرسچینٹی کی۔ پھر اس کے بعد ہم اگر ٹاپک میں جاتے ہیں، وہ حجۃ الوداع کی، جو کہ ایک میجر ایونٹ ہے۔ حجۃ الوداع نبی علیہ السلام کی پہلی اور آخری حج ہے۔ آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ مکہ میں پیدا ہوئے اور بڑے بھی ہوئے ہیں، اور 13 ایئرس آفٹر نبوت بھی وہیں رہے، لیکن حج نہیں کیا۔ مطلب اسلامی طور پر جو حج کا جو طریقہ ہے وہ پہلا اور آخری تھا، اور وہ ایک ہی تھا جو نبی علیہ السلام نے کیا تھا۔ تو یہ کیا ہوا کہ ذوالقعدہ 26 ذوالقعدہ کو وہ مدینے سے نکلے نبی علیہ السلام، اور ذوالحجہ کے 4 کو وہ مکہ پہنچے، اور ذوالحجہ کے 8 کو مینا پہنچے، اور یہ سارا اپنا جو بھی حج کا تھا، صفا مروہ اور جو کچھ مطلب طواف اور وہ سب کچھ انہوں نے کمپلیٹ کر کے 8 ذوالحجہ کو جب وہ مینا میں پہنچے، وہاں پر انہوں نے شام کی نماز پڑھی، اور صبح وہ نکل گئے فجر کی نماز کے ٹائم، عرفات کے میدان پہ چلے گئے۔ تو عرفات کے میدان پہ وہ صبح جب فجر کے بعد گئے، وہاں پر انہوں نے ایک بڑی سی، مطلب جو جتنے لوگ تھے وہاں پر سب کو بخاتے ہوئے، اور اپنا آخری جو کہہ سکتے ہیں جو بھی ان کو بولنا تھا، ان کو جو میسج پہنچانا تھا ایک لاسٹ میسج کے طور پر، وہاں پر میں ایسٹیمیٹڈ نمبر کہہ سکتی ہوں کہ 1,50,000 صحابی اس ٹائم پہ موجود تھے، اور وہ نبی علیہ السلام کی آخری پلگریمیج بھی تھی، فیئرویل پلگریمیج، جو کہ 632 CE ہے۔ اور اس کے بارے میں جیسے کہ ہم ابھی زیادہ جانیں گے کہ یہ اسپیچ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے، کیونکہ اگر ہم بات کریں کہ آخری بار اگر ہمیں نبی ہمارے کچھ بول کے گئے ہیں تو امپورٹنٹ تو ہوگا ہی، کیا آپ کو آخری میسج کیا آیا ہے۔ تو یہ ہاں، تو انہوں نے بولا پیپل lend me an attentive ear, for I don't know whether after this year I shall ever be amongst you again. Therefore listen to what I am saying to you carefully, and take these words to those who could not be present here today. O people, just as you regard this month, this day, this city as sacred, so regard the life and property of every Muslim as a sacred trust. Return the goods entrusted to you to their rightful owners, hurt no one, so that no one may hurt you. Remember that you will indeed meet your Lord, that he will indeed reckon your deeds. Allah has forbidden you to take usury, therefore all interest obligations shall be waived. تو یہاں پر نبی علیہ السلام پہلے ہی بولتے ہیں کہ ہر انسان مطلب امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ امانت اسلام میں بہت بڑی چیز ہے، وہ ایک پین بھی کیوں نہ ہو، اگر آپ کو کوئی دیا ہے تو وہ ایک بڑی چیز ہے، امانت ہے وہ۔ تو جتنی بڑی ہو جتنی چھوٹی ہو، امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، اور کسی اور کو تکلیف مت دو، تاکہ کوئی تمہیں اس کی الٹ میں تکلیف نہ دے۔ اور بے شک تم اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہو، اور اس دن تمہارے ڈیٹس پتہ ہونے ہیں۔ اور اس نبی علیہ السلام صاف صاف بولے بھی، جیسے کہ سورہ بقرہ میں آلریڈی مینشن بھی ہے، لیکن نبی علیہ السلام پھر سے مخاطب ہوئے لوگوں کو اور بولے کہ یوزری جو کہ ربا ہے، انٹرسٹ ہے، یہ حرام ہے مسلمانوں پہ۔ So be aware of Satan for your safety of your religion. He has lost all hope that he will ever be able to lead you astray in big things. So be aware of following him in small things. چھوٹے چیزوں میں بچ کے رہنا، کیونکہ بڑے جیسے کہ مسلمان شرک نہیں کرتے بہت زیادہ۔ اگر آپ پرسنٹیج دیکھیں تو جتنے بھی سیکٹس ہیں، ایسا نہیں کہ پریولنٹ کوئی اللہ کو چھوڑ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ڈیویشن ہو رہا ہے، اسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا استعمال کر کے بڑی گناہ کی طرف شیطان لے کے جاتا ہے۔ So people, it is true that you have certain rights with regard to your women that fight over you. If they abide by your right, then to them belongs the right to be fed, cloth and kindness. Do treat your women well and be kind to them, for they are your partners and committed helpers. And it is for your right that they do not make friends with any one of you whom you do not approve, as well as never commit adultery. تو یہاں پر عورتوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں، مطلب مردوں کو بولا گیا آپ کو، وہ آپ کے ہیلپر ہے، وہ آپ کے ساتھی ہے، تو آپ کو ان کی نیڈس کو پورا کرنا ہے، ان کو اچھا کھلاؤ، ان کو اچھا پہناؤ، ان کی خیال رکھو۔ اور جو چیز اگر تمہیں ان کی دوستی یاری ہو یا پھر کوئی ناجائز چیز جو آپ کو پسند نہیں ہو، آپ اسے منع کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اور ان کو وہ غلط کاموں میں جانے سے روکیں گے، آپ کو روکنا ہے، وہ آپ کی رائٹ ہے۔ O people, listen to me in earnest, worship Allah, say your 5 daily prayers, fast during the month of Ramadan, give your wealth in zakat,
perform Hajj if you can afford to. You know what? Every Muslim is the brother of another Muslim. You all are equal. Nobody has superiority all over other except by piety and good action. तो यूनाइटेड नेशंस हो या फिर जब हम सिविक्स के लेसन में पढ़ते हैं फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, इससे जो हम इतना पढ़ चुके हैं और ये बहुत लंबी गुफ्तगू है, लाइक कह सकते हैं जो उन्होंने की थी, इससे ज्यादा और क्या ह्यूमन राइट्स का मतलब कोई आदमी बोल सकता है, लाइक इट इज द एपिटोम, कह सकते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड, इतना ऊपर का स्टैंडर्ड, एकदम हाईएस्ट स्टैंडर्ड वाली बात नबी इस्लाम ने की यहाँ पर, कि कोई किसी से सुपीरियर नहीं है, ना रेस की वजह से, ना कलर की वजह से, ना पैसे की वजह से, ना खानदान की वजह से। वो उस सेटिंग में जहाँ कुरैश अपने आप को इतना सुपीरियर समझते थे, जहाँ खानदान खानदान से लड़ते थे, तो और जो हब्सी गुलाम होते थे कलर की वजह से उन्हें डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ता था, औरतों को जिंदा मार दिया जाता था। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में आप इस तरह से इक्वालिटी को नाफिज कर रहे हैं, लिबर्टी को कर रहे हैं और आप फ्रेटर्निटी को कर रहे हैं, इट्स नॉट इजी मैटर। तो ये उसके बाद हम चाहते हैं कि अगर हम देखें इक्वालिटी, तो एक जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो और जो लोगों की लाइफ है, प्रॉपर्टी है, उसकी हिफाजत की जाए, उसको इम्तियाज दिया, ताकि एक फाउंडेशन बन सके। एक नबी इस्लाम कर क्या रहे थे जब वो 23 साल दावत दे रहे थे? वो एक सिविलाइजेशन बिल्ड कर रहे थे। मुसलमान उससे पहले मुसलमान थे, लेकिन इस्लाम एज ए लाइक, मुसलमान तो वो होता है जो अल्लाह ताला के ईमान लेके आता है, उससे पहले भी बहुत मुसलमान रह चुके हैं, लेकिन नबी इस्लाम के दिन जो एकदम लास्ट में अल्लाह ताला ने अपना दीन को फुलफिल किया, कंप्लीट किया, तो उस सिविलाइजेशन को जीरो से उठाना इतना आसान बात नहीं होती है। 23 साल में एक सिविलाइजेशन बनाना जो कि अभी 1400-1500 साल से डोमिनेंट है दुनिया में अपने फिलोसफी की वजह से, इतना इतना आसान काम नहीं होता है। तो एक फाउंडेशन बना रहे थे, एक पीसफुल और जस्ट, क्योंकि अगर कोई सोसाइटी में जस्टिस नहीं है, वो सोसाइटी नहीं चल सकती। और अल्लाह ताला कहते हैं कि दुनिया में अदल होना चाहिए। अगर अदल का निज़ाम दुनिया में नहीं रहा, तो करप्शन फैल जाएगी, और अल्लाह ताला को करप्शन बिल्कुल पसंद नहीं है, फसाद बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर वुमेन राइट्स की बात आती है, मतलब सोचिए, मतलब उस ज़माने में हम कोई फेमिनिस्ट मूवमेंट देखते हैं 1900s के बाद, हमारा नबी 630 एडी में बोल के जा रहे हैं कि एक औरत का क्या हक होता है। मतलब बेसिकली आपको रानी बनाकर उसको रखना है, उसको सब कुछ प्रोवाइड करना, उसको जो चाहिए, उसके बदले में औरत से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? वो मॉडेस्ट रहे, मॉडेस्टी दिखाए, अपने मतलब अपनी जो शौहर है उनके माल में खयानत ना करे, और अपनी इज्जत के साथ खयानत ना करे, क्योंकि उसकी शौहर की इज्जत उसकी इज्जत है, उसको अपना और अपने शौहर का इज्जत आबरू का हिफाजत करना है। और ये है एड्रेस द राइट्स ऑफ वुमेन, अर्जिंग मेन टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स देयर upholding justice. तो जस्टिस वाले चीज पे भी सो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ जस्टिस इन ऑल डीलिंग्स, एडवोकेटिंग फॉर फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी, कि आप कोई चीज पे इम्पार्शियल नहीं हो सकते। जैसे कि बहुत सारे इंस्टांसेस है जहां पर नबी इस्लाम के पास अगर कोई ज्यू भी आता था, तो ऐसा नहीं कि वो यहूदी है तो मैं, अगर मुसलमान गलत भी है तो मैं उसका साथ दूंगा, ऐसा नहीं है। जो गलत है सही है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों के पास वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि अगर मुसलमान गलती किया है तो फिर भी वो तो हमारा भाई है, हमको तो उसे डिफेंड करना चाहिए। ऐसा जस्टिस का निज़ाम ऐसे नहीं चलता। हमको इस्लाम ये सिखाता है कि जो सही है उसके लिए खड़ा होना है। मतलब अगर वो नॉन मुस्लिम भी है, हम उसके लिए खड़ा होना है। अगर मुसलमान खुद जुल्म कर रहा है और मजलूम एक नॉन मुस्लिम भी है, हमें मजलूम के लिए हमेशा खड़ा होना है, क्योंकि अगर जस्टिस नहीं रहेगी तो मजलूम के लिए और कोई सिस्टम नहीं बचेगा। सो दिस इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर और हार्मनी, क्योंकि कहते हैं ना, मजलूमों की दुआ बहुत बहुत जोर की लगती है, अल्लाह ताला मजलूमों की दुआ सुनते हैं। Adherence to Quran and Sunnah, he advised Muslims to adhere to the Quran and his Sunnah as a guide for their life. नबी इस्लाम बोले थे कि आपको मैं दो चीज छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान है और मेरी सुन्नत है, इसको पकड़ के रखोगे तो इंशाल्लाह तुम लोग गलत रास्ते पे नहीं जाओगे। So this emphasizes the importance of following the divine guidance. फिर abolition of usury, जैसे कि इंटरेस्ट जो है उसकी abolition हुई थी। फिर दिस प्रमोट्स अ फेयर एंड एथिकल इकोनॉमिक सिस्टम, जो कि हम आज नहीं बना पा रहे हैं। एथिकल तो हमारा कहीं से भी नहीं है, और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम तो हमारा है ही नहीं।
پھر brotherhood of Muslims. He emphasized the brotherhood of all Muslims, urging them to unite and support one another. تو نبی علیہ السلام جو اس چیز کا فیلڈ ایک وہ کے گئے تھے نا 1400 سال پہلے، آج بھی ہم جا کے مکہ مدینہ میں دیکھتے ہیں کہ اتنے ریس، اتنے ڈفرینٹ لوگ ساتھ میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، وہاں پر کوئی ریسزم نہیں ہوتی، کوئی کسی کو بڑا کوئی کسی کو کم نہیں سمجھتا ہے. تو وہ بردرہڈ جو مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے وہ اگنائٹ کیا تھا. اینڈ دس کریٹس اے اسٹرانگ سینس آف کمیونٹی کہ آپ ایک کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہو. کہ یہ پورا جو اتنا بڑا ہم نے ان کی پوری جو حجت الوداع کی جو ان کی تقریر تھی اس کے بارے میں ڈسکس کی، اس کی انالیسس کیا ہے کہ یہ ہمارے ایمفیسس کرتے اکوالٹی، جسٹس اور کمپیشن کے اوپر، کہ یہ ہمارے کور ویلیوز اسلام میں. کہ اسلام میں ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام یہی ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، رمضان ہے تو رمضان کے روزے رکھ لیں گے اور حج کر لیں گے اور زکوٰۃ دے دیں گے. ہم لوگ یہ جو ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے ایک مسلمان میں، کہ اس کو جب یہ سب چیزیں آتی ہیں نا اور مسلمان اس چیز پہ فیل ہو جاتے ہیں تو لوگ تب کیچڑ اچھالتے ہیں اسلام پہ، مسلمان پہ نہیں، کہ آپ کا دین ایسا ہے. آپ لوگ کیونکہ آج اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں سے زیادہ یہ ایکوالٹی، جسٹس اور کمپیشن تو نان مسلمس دکھا رہے ہیں. ان کے ہاں جو کورٹس ہیں یا پھر عدل کا نظام ہے وہ بیٹر ہے. ہمارے یہاں تو کورٹس مطلب جو اسلامک کنٹریز بھی ہیں کتنا جسٹس کرتی ہیں، کتنا عدل کرتی ہیں، اس کا نہیں پتا ہے. اور ایکوالٹی والی بات اور کمپیشن تو جیسے آج کل تو کہہ سکتے ہیں بہت ہی کم ہے. So the sermon's teachings have had a profound impact on Muslim society and continues to inspire efforts to promote peace and social justice. اور یہ بھی اس طرح سے بولا گیا تھا جب نبی علیہ السلام اس چیز کو بولے تھے تو تب تو کوئی مائک نہیں تھی، کچھ نہیں تھا کہ وہ بول رہے ہیں سامنے سے پورے 1.5 لاکھ لوگوں تک وہ ان کو آواز آئے گی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں جو کہہ رہا ہوں، آپ جو پہلے کچھ لائن میں کھڑے ہیں آپ کو سنائی دے رہا، آپ اپنے پیچھے والوں کو بول دیجیے، آپ اپنے پیچھے والوں کو بول دیجیے. تو سوچیے یہ بات جو نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بولی تھی وہ ہم تک پہنچ گئی تھی، اور وہ کتنا چین سے ہم تک الحمدللہ پہنچا ہے اور انٹیکٹ پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ اس تقریر کو کہہ سکتے پریزرو کر لیے، پریونٹ کر لیے کہ اس کے ساتھ کچھ ادھر ادھر ایڈ ہو یا سبسٹریکٹ ہو. جو انہوں نے بولا تھا وہ ہم تک پہنچ گئے الحمدللہ. So it is very important to note that the sermon was given to a very large group of people, and that the words spoken were very important and were meant to be passed on to all of the humanity. وہ صرف ہمارے مسلمانوں کے لیے صرف نہیں تھی، پوری ہیومینٹی کے لیے تھی. اس سے بڑا لائک ہیومن رائٹس کا اور کچھ اسپیچ نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے تو جب ہم دوسرے بکس بھی پڑھتے ہیں، سیلف ہیلپ کی دوسرے بکس بھی ہم پڑھنے جاتے ہیں، کلاسیکل ایگزامپل میں نبی علیہ السلام کی ایگزامپل دینا کوئی بھی نان مسلم چھوڑتا نہیں ہے. وہ تو ہم سیرہ نہیں پڑھے ہیں، ہم اپنے نبی کو نہیں پہچان پائے ہیں، تو ہم کو جب ہم دوسرے کچھ جو بیسٹ سیلرز رہے ہیں دنیا کے ان کے کھولتے ہیں وہ ایگزامپلس دیتے ہیں نبی علیہ السلام کی پرسسٹنٹ کی، ان کی پیشنس کی، ان کی سینس آف جسٹس کی، ان کی جو ایکوالٹی جو انہوں نے پریویل کری تھی اپنے سوسائٹی میں، وہ سب کے بارے میں بات کرتے ہیں. The Fable sermon is a timeless message that promotes a just and equitable and compassionate society. پھر ہم آتے ہیں آخری کے بارے میں کہ یہ چیز مجھے بھی آج ہی پتہ چلی. میں بچپن سے ہمیشہ سوچتی رہی میں کہ نبی علیہ السلام ڈائڈ اے نیچرل ڈیتھ. تو تھنگ از کہ نبی علیہ السلام خیبر کے بعد جب وہ واپس آ رہے تھے، ایک جوئش وومن تھی، اس کا نام زینب بن حریث تھا. اس نے نبی علیہ السلام کو ایک شپ کا ایک شولڈر والا پیس اس نے آفر کیا کہ آپ یہ کھا لیجیے. تو نبی علیہ السلام اسے کھانے جا رہے تھے، کھائے، انہوں نے 1-2 لقمے اس کے کھائے تھے. تو اس میٹ نے اللہ تعالیٰ کی میریکل دیکھی ہے کہ اس میٹ نے نبی علیہ السلام کو بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پوائزن ہے. تو نبی علیہ السلام اس کے بعد نہیں کھائے، بٹ انہوں نے بائٹ لیا تھا. اس کے بعد جو بشر ابن البرا ہے انہوں نے وہ میٹ کو کھا لی تھی اور ان کا انتقال ہو گیا تھا. So while the Prophet sallallahu alaihi wasallam survived the immediate effects, it is believed in Islamic tradition that the poison and lingering effects contributed to his latter illness and eventual passing. So کہتے ہیں کہ ایک ڈیلیبریٹ ایکٹ آف پوائزننگ تھی، اور یہ سب ہونے کی وجہ سے دھیرے دھیرے جیسے زہر ان کے باڈی میں پھیل رہا تھا، لیکن جو ان کی ایورٹا تھی وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ افیکٹ ہو گئی تھی. تو لیکن وہ بہت سلولی وہ چیز پروگریس کر رہی تھی، طبیعت دھیرے دھیرے خراب ہو رہی تھی، ہیڈ ایکس ہوتے تھے، فیور آتا تھا. تو نبی علیہ السلام بول دیے تھے، کیونکہ جب وہ حجۃ الوداع میں اپنی
खिताब शुरू किए थे तो उन्होंने तभी बोल दिया था कि ये मेरा तुम्हारे साथ मुझे नहीं पता अगले साल मिलूंगा नहीं मिलूंगा, ये मेरी आखिरी आपसे आप सबसे खिताब है। और इस वजह से वो अलग अलग तरीके से लोगों को साइन भी देते थे कि मैं और अब नहीं रहने वाला, क्योंकि जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल विदा वाली जो उनकी स्पीच डिलीवर करी थी, उसके बाद ही कुरान की आयत आई थी जो अल्लाह ताला बोलते हैं कि आज के दिन मैंने आपका दिन को कंप्लीट कर दिया, परफेक्ट कर दिया। तो उससे जो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु थे, बड़े-बड़े जो सहाबा थे, वो समझ गए थे कि नबी अलैहिस्सलाम अब ज़्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं उनके करीब। तो इस वजह से क्या हुआ कि धीरे-धीरे नबी अलैहिस्सलाम को जैसे-जैसे तबीयत खराब हुई, तो वो अपनी एक बार बेटी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब नहीं रहूँगा, तो उसपे रोने लगती हैं फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। तो वो दूसरा बार उनको बुलाते हैं और फिर बोलते हैं कि इसमें रोने वाली बात नहीं है, मेरे घर में से मुझे सबसे पहले जॉइन करने वाली तुम हो मुझे। तो फिर वो खुश हो जाती है फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। तो जब नबी अलैहिस्सलाम के ऐसे तकलीफ़ में उनकी हालत देखते हैं, तो वो एक शेर पढ़ती हैं, जो अरबिक में था और जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है कि, "ए रेडिएंट वन बाय हुज़ फेस द क्लाउड्स आर sought for rain, ए रिफ्यूज फॉर ऑर्फन्स, ए प्रोटेक्टर ऑफ विडोज़।" इस्लाम की कैरेक्टर एट्रिब्यूट थी कि जो सबसे कह सकते हैं सोसाइटी का जो सबसे वीकेस्ट तबका है, जो ऑर्फन है क्योंकि उसके पास पेरेंट्स नहीं है, जो विडो है, वुमेन तो वैसे भी कमज़ोर है, पर अगर विडो है वो तो और कमज़ोर है, अब उनके लिए रहमत है। तो नबी अलैहिस्सलाम उनको जवाब में बोलते हैं, एट द वेरी मोमेंट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओपन्ड हिज आई एंड सेड टू हिज डॉटर in a faint voice, "My dear daughter, these are the words of your uncle Abu Talib. Do not recite them." तो ये जो अबू तालिब थे वो बोला करते थे मेरे बारे में, तो आप वो मत बोलिए, आप ये पढ़िए। तो वो कुरान की आयत जो थी अल्लाह ताला की तरफ से, बोले कि आप वो पढ़िए, ना कि आप ये पढ़िए कि उन्होंने क्या बोला। कुरान की आयत की जो मतलब थी कि मुहम्मद इज़ नो मोर देन अ मैसेंजर, मैसेंजर्स हैव पास्ड अवे बिफोर हिम, सो इफ ही डाइज़ और इज़ किल्ड, विल यू टर्न बैक ऑन योर हील्स? And whoever turns back on his heel will not harm Allah in the least. God will reward the grateful. तो इस आयत से ये भी पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है, सो इफ ही डाइज और इज किल्ड, तो इससे भी वो मतलब अल्लाह ताला साइन दे रहे हैं कि ही वाज पॉइजन, और पॉइजन की वजह से जो उनका विसाल हुआ, इस वजह से नबी अलैहिस्सलाम को शहीद का दर्जा भी मिला। प्रॉफिट तो वो है ही, उनका तो वो दर्जा सबसे ऊपर है, लेकिन शहीद का दर्जा भी उनको मिला कि वो पॉइजनिंग से उनकी विसाल हुई थी। तो ये बात फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा वाली हो गई। उसके बाद क्या होता है कि धीरे-धीरे नबी अलैहिस्सलाम की जब तबीयत ख़राब हो जाती है, वो नमाज़ लीड नहीं कर पाते। एक दिन वो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, सर दर्द जब करता था उनका, तो वो नहाने जाते थे और ऐसे 3 बार हुआ कि वो नहा के उठ रहे हैं, वो अनकॉन्शियस होके गिर जा रहे हैं। तो बाद में जब 3 बार वो गिर गए और नहाने के बाद बार-बार गिर जा रहे हैं, तो वो बार-बार देखे कि लोग वेट कर रहे हैं उनका नमाज़ पढ़ाने के लिए, लेकिन ही इज़ नॉट एबल टू मेक इट। तो वो बोले कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को बोले कि आप जाइए और नमाज़ लीड करिए, नमाज़ का वक़्त लेट हो रहा है, मैं अच्छा फ़ील नहीं कर पा रहा हूँ। तो धीरे-धीरे 1-2 बार नबी अलैहि सलाम की प्रेज़ेंस में भी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज़ लीड किए और फिर क्या होता है कि एक मंडे मॉर्निंग की बात है, तो 12 रबीउल अव्वल है और नबी अलैहि सलाम की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है और फ़ीवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो नबी अलैहि सलाम तो वो बोलते हैं, तो एक आदमी वहाँ मिसवाक लेके जब जा रहा होता है सामने से, जैसे कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है धीरे-धीरे, तो वो बोलते हैं दूसरी बीवियों से, अपने जो दूसरे ज़्यादा मोहतरमा थे उनको बोले कि आप मुझे आयशा के घर छोड़ दीजिए, मुझे आयशा के यहाँ रहना है और वो आप लोग अगर परमिशन देंगे तो मैं उसके घर चला जाऊँगा। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में उनको आखिरी टाइम में ले लिया गया था। तो वहाँ पर ही थे, तो बहुत वीक हो गए थे। तो कोई एक मिसवाक लेके जा रहा था, तो वो इशारे से माँगे कि ये मिसवाक मुझे दे दो। तो वो मिसवाक कर रहे थे, मिसवाक करने के बाद वो निकाले और फिर आसमान की तरफ देखे और कलमा शहादत पढ़े और वहीं पर बेमिसाल हो जाते। कहते हैं कि वो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की गोद में थे और इस हालत में उनका विसाल हो जाता है। फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चलता है कि विसाल हो गया, तो वो जाते हैं वहाँ पर। जब वो वहाँ पर जाते हैं तो जाकर देखते हैं नबी अलैहि सलाम को और उनके चेहरे मुबारक पर बोसा देते हैं
کہتے ہیں کہ میری ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، اور مطلب وہ سب کچھ ہی اتنا قربان کر دیے تھے نبی علیہ السلام کے وہ کاز کے لیے، تو ان کے لیے کتنی تکلیف کا ٹائم ہوگا، پورے صحابہ کے لیے کیا ہی تکلیف کا ٹائم ہوگا۔ جیسے بڑے بڑے عالم بھی بولتے ہیں کہ مسلمان کے حیثیت سے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کا سب سے بڑا لاس ہو چکا ہے، یا آپ کو نبی علیہ السلام کا مطلب آپ ان کو نہیں دیکھ پائے۔ اس سے بڑا تکلیف اور ایک مسلمان کی لائف میں کوئی کچھ نہیں ہے کہ اس کے سامنے نبی علیہ السلام نہیں ہے، تو ہم آلریڈی اس تکلیف سے امت گزر ہی رہی ہے، اور آخرت کے دن تک امت اس تکلیف سے گزرے گی ان کے ایبسنس۔ وصال کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں پر جاتے ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ وہاں باہر میں کھڑے تھے، تو جیسے لوگوں کو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی وصال ہو چکی ہے، تو لوگ جب ایک دم آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، تو عمر رضی اللہ عنہ کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا تھا، وہ الٹا لوگوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے وہ 40 دن کے لیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو لے لیا تھا اور پھر وہ آگے تھے، ایسا کچھ نہیں ہے ان کے لیے۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ اس مینٹل اسٹیٹ میں تھے نہیں کہ وہ ایکسیپٹ کرے کہ نبی علیہ السلام اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو وہ بار بار ڈانٹ رہے تھے، کسی کسی کو تو لٹھی لے کے مارنے جا رہے تھے کہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم اپنے نبی کے بارے میں، تم کہہ بھی کیسے سکتے ہو۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آ کر ان کو سمجھاتے کہ عمر یہی سچ ہے کہ اب نبی علیہ السلام ہمارے بیچ نہیں ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ وہ ایک دن تھا کہ جیسا لگا کہ میرے پاؤں کے تلے اور کچھ نہیں ہے، میرے پاؤں ہے ہی نہیں، ٹوٹ چکا ہے، اور میں وہیں اسی جگہ پر بیٹھ گیا تھا کہ کیا ہو گیا، مطلب ہم تو جیتے مرتے ہیں اس آدمی کے لیے، اب وہی نہیں رہا دنیا میں، تو ہم لوگ کے لیے صرف بس انہیں کا کاز ہی باقی رہا جس کی وجہ سے ہم زندہ رہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں پر جو 12 ربیع الاول والی دن تھی، وہاں پر لوگوں کو وہاں پر اکٹھا کیا، اور وہاں پر انہوں نے لوگوں کو بولا کہ مطلب انہوں نے وہاں پر ابو بکر رضی اللہ عنہ ایڈریس اس طرح سے کیے کہ آپ اگر محمد کو پوجتے تھے تو آپ کو پتہ ہو جانا چاہیے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، اور جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کا موت نہیں ہوتی، اور اگر آپ انہیں نبی مانتے ہیں تو ان کے پہلے بھی نبی آ چکے ہیں، ان کی بھی وصال ہوئی ہے، تو مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے نبی کے کاز کو بلا دیں، ہم کو ان کا رستے پہ چلنا ہے۔ جیسے کہ وہ قرآن کی آیت تھی کہ کیا تمہارے نبی چلے جائیں گے تو تم رستہ پیچھے تم بیک فٹ میں چلے جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہے، آپ کو ان کے کاز کے لیے اپنی آخری دم تک لڑنا ہے اور ان کا کاز کو پورا کرنا ہے۔ کیونکہ تھا کہ اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام مطلب ہر گھر میں آدمی مسلمان ہو جائے، آپ ایسے دعوت کریے، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کیا چیز ہے، ہم کون سے سسٹم سے آتے ہیں، ہم عدل اور انصاف کی بات کرتے ہیں، ہم ایک ایسے سسٹم کی بات کرتے ہیں جہاں پر عورت محفوظ ہے، جہاں نان مسلم محفوظ ہے، جہاں پر ایک اکنامک سسٹم ہے کہ امیر پیسہ دے رہا ہے زکوٰۃ میں اور غریب اس کو فائدہ ہو رہا ہے، ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنتا ہے اس سے۔ تو آپ کو اپنے انڈیویجول طور پر بھی، کمیونٹی کے طور پر بھی کام کرنا ہے، نبی اسلام کے اس ویژن کو اپنی زندگی میں وہ جو ویژن دے کے گئے ہیں نا، اس کو پوری کوشش کرنا ہے کہ آپ کتنا اس پرسنٹیج کا نبی اسلام کی جو اتنا بڑی ویژن رہی ہے آپ کتنا پرسنٹیج دے سکتے ہیں، وہی ہے ہمارا کام از امت۔ The enduring legacy, the Prophet sallallahu alaihi wasallam's teaching continue to guide Muslims. The Quran Sunnah is source of guidance. His examples of piety, compassion, leadership, and impact on history and civilization ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کا ہسٹری اور سویلائزیشن پر کیا ہی افیکٹ رہا ہے۔ لائک جیسے کہ آپ لوگ سب کو پتا ہوگا، مجھے رائٹر کی نام یاد نہیں ہے، جب وہ گریٹسٹ مین آف دس ورلڈ لکھ رہا تھا تو ایک نان مسلم تھا، پھر بھی نبی علیہ السلام کا نام سب سے اوپر تھا، کیونکہ ان کی لائف، جب ہم نپولین کی بات کرتے ہیں، ابراہم لنکن کی بات کرتے ہیں، یا پھر کوئی ریلیجیس لیڈر جیسے جیسس، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ لوگ اپنا ایک ڈومین کے لیے لوگ ان کو فالو کرتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام ان میں سب کچھ وہ خاصیت تھی، وہ پالیٹکس میں بھی تھے، انہوں نے لڑائیاں بھی کری ہے، انہوں نے ایک اچھے باپ بن کر دکھایا، اچھے شوہر بن کے دکھایا، ایک ایسا مرسیفل نبی ہو کر دکھایا کہ ہر تکلیف سہ کے اپنے امت تک سب کچھ پہنچا دیا، کہ امت کا جو سب سے کمزور ترین آدمی ہے نا، اس کے پاس بھی ایکسکیوز نہ ہو
کہ نبی تو ہمارے وہ نبی تھے، ان کی میٹرکس الگ تھی، بالکل نبی کی میٹرکس الگ ہوتی ہے، ہماری میٹرکس الگ ہے، لیکن ایک جو کہتے ہیں نا لوئسٹ ڈینومینیشن کے لیے بھی ایگزامپل سیٹ کر کے جانا کہ پیسے نہیں ہے میں اسلام کیسے فالو کروں، نہیں تھا نبی علیہ السلام کے پاس پیسہ، جب ان کی انتقال کا وقت قریب آ رہا تھا ان کے پاس جتنے 7 دینار بھی باقی تھے وہ بھی دے دیے انہوں نے، جتنے ویپن تھے وہ بھی دے دیے انہوں نے۔ ہمارے نبی ایسا گئے ہیں کہ دنیا میں کچھ چھوڑ کے نہیں گئے ہیں، اور جیسے زندگی کاٹے ہم سب کو پتہ ہے، تو وہ اگر ہم کو کچھ دے کے گئے ہیں تو اپنے علم دے کے گئے ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جو عالم ہوتے ہیں وہ ان کا وہ وراثت ہے، نبی علیہ السلام کی وراثت تو علم ہے۔ تو مجھے لگتا ہے یہی تھی میری طرف سے سیرا کی جو بھی میں ایک کوشش چھوٹی سی تھی کہہ سکتے ہیں کہ میں کچھ آپ لوگ تک پہنچا سکوں، میرے پاس جتنا بھی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا، تو جو کچھ بھی اچھی بات تھی وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھی، اور جو کچھ بھی غلط یا بری بات تھی وہ میرے نفس اور شیطان کی طرف سے تھی۔ اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تکلیف کو آسان فرمائے، ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم امت کے کچھ کام آ سکیں، اور بس یہی کہنا تھا مجھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی